آئس کریم لے لو، آئس کریم لے لو، مزے مزے کی آئس کریم ہمارے جنگل میں پہلی بار آئس کریم کی دکان کھولی تھی، اور یہ دکان کالو اور گوری نے کھولی تھی۔ کالو اور گوری بہت مہنگی آئس کریم بیچا کرتے اور چند ہی دنوں میں کافی امیر ہو گئے، کیونکہ یہ آئس کریم کی دکان اس جنگل کی پہلی آئس کریم کی دکان تھی، اور وہ اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اس رات جنگل میں تیز آندھی چل رہی تھی۔ تیز آندھی کی وجہ سے رانو چڑیا کا گھونسلہ ٹوٹ کر گر گیا۔ رانو چڑیا اپنی بیٹی ٹونی کو لے کر کالو کوے کے گھر گئی تاکہ وہ رات ان کے گھر گزار سکے، مگر کالو اور گوری تو تھے ہی ہمیشہ کے لالچی اور خود غرض۔ انہوں نے چڑیا کا گھونسلہ گرتے دیکھ لیا تھا، اس لیے فوراً اپنے گھر کی لائٹس آف کر کے سو گئے۔ ٹونی اور رانو کافی دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، پھر مدد کے لیے دوسرے پکشیوں کے گھر چلے گئے۔ طوفان اور بارش اتنی تیز تھی کہ وہ جنگل کے درمیان میں ہی رک گئے اور ایک پرانے گھنے پیڑ پر اپنی جان بچانے کے لیے بیٹھ گئے۔ بارش اور ٹھنڈ کی وجہ سے ٹونی چڑیا کو تیز بخار ہو گیا۔ رانو اور ٹونی زور زور سے رونے لگے۔ ارے پیاری چڑیا، رو کیوں رہی ہو؟ سکون سے سونے بھی نہیں دیا مجھے۔ رانو اور ٹونی بہت ڈر گئے، کیونکہ یہ آواز تو اس پیڑ سے آ رہی تھی جہاں یہ لوگ بیٹھے تھے۔ وہ فوراً ڈر کر پیڑ سے نیچے اترے تو پیڑ بولنے لگا، اور پیڑ نے اس کو بتایا کہ وہ ایک اچھا جادوئی پیڑ ہے، اس لیے چڑیا کو اس سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بتاؤ کہ آپ دونوں کیوں رو رہی ہو اور میں کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ ارے پیڑ جی، میری بیٹی ٹونی کو ٹھنڈ اور بارش کی وجہ سے بہت تیز بخار ہو گیا ہے اور ہمیں فوراً ایک گرم گھر کی ضرورت ہے۔ پیڑ کی شاخ سے جادوئی روشنی پھوٹی اور ایک مضبوط گرم گھر باہر نکل آیا۔ ٹونی اور رانو فوراً اس گھر میں داخل ہو گئے اور اس طرح ان کی رات بڑے سکون سے کٹ گئی۔ اگلی صبح رانو چڑیا ٹونی کو ساتھ لے کر کام کی تلاش میں نکل پڑی۔ رانو چڑیا نے سارا دن کام تلاش کیا، مگر اس کو کوئی کام نہ ملا۔ رانو اور ٹونی کو بہت بھوک لگی تھی۔ راستے میں کالو اور گوری کبھی کی آئس کریم کی دکان آئی۔ ٹونی آئس کریم کھانے کے لیے ضد کرنے لگی۔ ارے کالو بھیا، ہم بہت مصیبت میں ہیں، ہمارا گھر ٹوٹ چکا ہے، میری بیٹی بہت بھوکی ہے، آپ مجھے ادھار پر آئس کریم دے دیں، میں جلد ہی آپ کے پیسے لوٹا دوں گی۔ ارے بھاگ جہاں سے، ہم جانتے ہیں کہ آپ کنگال ہو چکی ہو، کہاں سے ہمارے پیسے واپس لوٹاؤ گی؟ جاؤ اور کہیں اور جا کر بھیک مانگو، کیونکہ ہم تو بھیک بھی نہیں دیں گے۔ پھر ٹونی اور رانو روتے ہوئے جادوئی پیڑ کے پاس آئے۔ پھر رانو نے ساری کہانی جادوئی پیڑ کو سنائی۔ پیڑ کو بہت غصہ آیا کالو اور گوری پر۔ پیڑ نے کہا، اب آپ دونوں کو کچھ بھی کھانا ہو تو مجھے بتا دیا کریں، مگر رانو چڑیا نے صاف انکار کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ محنت کر کے اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالے۔ پیڑ کو اس کی یہ بات بہت پسند آئی۔ میرے پاس اس کا بھی حل ہے۔ ایک دم پیڑ سے جادوئی روشنی باہر نکلی اور اس نے یہ روشنی سامنے ایک پتھر پر پھینکی تو وہ پتھر ایک بڑے سے آئس کریم ٹرک میں بدل گیا۔ رانو نے جادوئی پیڑ کا بہت شکریہ ادا کیا اور آج سے ہی محنت کر کے اپنا کام شروع کر دیا۔ رانو بہت سستی آئس کریم بیچ رہی تھی۔ اب سارے پکشی رانو سے ہی آئس کریم لینے لگے، اور پھر اچانک ایک سیلابی ریلا آیا جنگل کی طرف، جو بہت خطرناک تھا۔ بلبل نے سارے پکشیوں کو اس کی اطلاع دے دی۔ رانو فوراً اپنا ٹرک لے کر
महफूज मकाम पर चली गई। इस तरह रानो बच गई, मगर कालू की आइसक्रीम की दुकान इस सैलाबी रेले में बह गई और वो दोनों देखते ही रह गए। देखा बच्चों, जो दूसरों का बुरा चाहता है उसके साथ हमेशा बुरा होता है। और आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें।